ویلکم بیک. آپ نے سنا وقت سے قبل بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی ہماری ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے پاکستان کے خارجہ چیلنجز کے حوالے سے, پھر چین پاکستان دوستی, چین پاکستان امریکہ دوستی کے حوالے سے, اور آپ نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کے تاثرات سنے. مگر اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈو مور کی صدائیں آئی ہیں, نہیں اس دفعہ امریکہ سے نہیں, اب چین کی جانب سے آئی ہیں. چین جو ہمارا عظیم ترین دوست ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کروانی ہے تو اسپیشل اکنامک زونز میں مزید مراعات دیں. پاکستان میں رشکئی اسپیشل اکنامک زون میں چین اور پاکستان کے درمیان صنعتی تعاون کے ماڈل کے طور پہ ہم اس کو سمجھ تو رہے ہیں, تمام اکنامک زونز کو سمجھ رہے ہیں, مگر چینی سرمایہ کاروں نے رشکئی اقتصادی زون کے لیے پریفرنس مانگا ہے, ٹیکس پالیسیز میں مراعات مانگی ہیں, مزید سبسڈیز مانگی ہیں, انسینٹیوز مانگی ہیں. جو موجودہ پیکج ہے اسے انسفیشنٹ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا اس سے کام نہیں چل سکتا, ڈو مور اور دو. یہ اس وقت ہوا ہے جب وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین ہوا ہے, جسے بتایا تو گیا ہے بہت کامیاب ہے, لیکن پاکستان کی سب سے کلیدی درخواست, سب سے ضروری درخواست, پاکستان کی معیشت کو سسٹین رکھنے کے لیے بڑی ضروری درخواست کہ چینی سی پیک کے تحت جو پاکستان کو پاکستان کے پاور پروجیکٹس کے لیے قرضے دیے گئے ہیں اور 10 سال کی ادائیگی طے ہوئی تھی, پاکستان وہ ادا نہیں کر سکتا, قرضے ہم دیں گے, اس کو 20 سال تک پھیلا دیں. انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی کہ 25% IRR یعنی کہ جو یہ بجلی کے منصوبے پہ 25% ڈالر کی مد میں ہم آپ سے منافع لیتے ہیں چاہے آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں, جو کہ ہم بالکل استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے ضرورت سے دگنی بجلی لے لی ہے یا کارخانے لگا دیے ہیں, وہ بھی انہوں نے مسترد کر دی تھی. اور پاکستان میں اگر وہ سرمایہ کاری کروانی ہے تو اس کے لیے چین کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ آ گیا ہے, اور یہ باقاعدہ چین نے اپنے سفیر کے ذریعے پاکستان کو پہنچایا ہے. مشکل صورتحال ہے, پاکستان کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, مگر پاکستان کو اگر چینی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, یہاں پہ تیزی سے سرمایہ کاری ہو, نئی جابز بنے اور پھر ٹیکس کے محصولات میں اضافہ ہو, کیا یہ برا سودا ہے, یہ مشکل بات ہے, اس کی ہم ایک ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے, ماہر معیشت بھی ہیں, ٹیکس امور کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں, سابق چیئرمین FBR شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے. شبر بھائی آپ نے سن لیا, اب ڈو مور کا مطالبہ چین کی جانب سے ہے. ہمیں بڑی تمنا ہے, خواہش ہے, ضرورت ہے کہ چین آئے, سرمایہ کاری کرے. اکنامک زونز یہ سیکنڈ فیز ہے, بڑا ضروری فیز ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ ڈو مور. دیکھیں کمران صاحب, پہلے اس پوری چیز کو ہم سمجھ لیں. جو سی پیک ہے اس کے 2 اسپیکٹ تھے, ایک تو روڈ بن گئی, ایک دوسری اسپیکٹ یہ تھی کہ چین میں کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو وہ اپنی پلانٹ جو شینزن میں لگے ہیں اور جگہ پلانٹ لگے ہیں وہ ری لوکیٹ کر کے پاکستان میں لگائیں گے آن دس سی پیک روٹ, اور یہ بنیادی چیز ہے اور بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں اور یہ آنا چاہیے. رشکئی میں بن گیا, دھابے جی بن رہا ہے اور وہ رشکئی, یہ ہمارا بالکل ہے. ہم نے SEZ بنا دیے, ہم نے SEZ کو ٹیکس ایگزمپشن دے دی, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ ریئلائز کریں کہ جو پلانٹ وہاں آ رہے ہیں وہ چیزیں بنا رہے ہیں جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں, یا تو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے پلانٹس نہیں ہیں, صحیح, وہ ایک آرڈنری کنزیومر گڈس کے یا اور چیزوں کے پلانٹس ہیں جو کہ ہم بھی بنا رہے ہیں. ہم بھی بنا رہے ہیں, جی ہم بھی بنا رہے ہیں پاکستان میں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا, اگر ہم ان کو وہ ہم سے کنسیشن مانگ رہے ہیں تو کیا ہم 2 پاکستان چلائیں گے آگے. سوال یہ نا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پیمپرس کی فیکٹری لگا رہا ہوں یا میں ٹیکسٹائل کی ہوزری کی فیکٹری لگا رہا ہوں تو مجھے اگر میں SEZ میں چائنیز پلانٹ میں کام لے چلا رہا ہوں تو مجھے کنسیشن بھی ملیں گے, ڈیوٹی پہ بھی ملے گا, ٹیکس کا بھی ملے گا, WPPF کا کنسیشن نہیں ملے گا, اور وہی پلانٹ اگر میں نے فیصل آباد میں لگایا ہوا ہے یا کراچی میں لگایا ہے تو مجھے نہیں ملے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان نہ کر سکتا ہے نہ ہوگا. آپ اس کو بالکل کلیئرلی سمجھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پرٹیکولر کنٹری کی اینٹیٹیز کو اپنی کنٹری سے ایکسٹرا آرڈنری کنسیشن دے دیں. حالانکہ جب ہم نے یہ اکنامک زونز بنایا ہے, سی پیک کا منصوبہ تھا, اس میں جو ہم کنسیشن دے رہے ہیں وہ تو آپ دینے کو تیار ہیں, آلریڈی دے دیے, اوور اینڈ ابو اس میں ہم نہیں دے سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون رشکئی, میں مثال لے رہا ہوں آپ کو, اسپیشل اکنامک رشکئی میں بھی پلانٹ انویسٹ کر سکتا ہوں, چائنیز بھی کر سکتا ہے. اب آپ مجھے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز امپورٹ کرے گا, سپوز کہ پلانٹ کی ڈیوٹی 0 ہوگی یا اس پہ ایکسائز نہیں ہوگی یا اس پہ سیل ٹیکس نہیں ہوگا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ میرا بھی 0 ریٹ ہے, ان کا بھی 0 ریٹ ہے. مجھے تو, میں یہ بات پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ کہی تھی کہ یہ چائنیز کی جو ڈیمانڈ ہے, اچھا اب میں آپ کو وجہ بتا دوں اس کی کیوں ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو کیوں کریں. دیکھیے چائنیز کا جو ٹیکسیشن کلچر ہے, وہ ٹیکسیشن کلچر کی بات کر رہا ہوں, ان کے ہاں جو ٹیکس کی انسیڈنس ہوتی ہے وہ لگا لی جاتی ہے 15%, 16%, اور وہ بعض جگہ پہ نیگوشیٹ بھی ہوتی ہے.
اور اس کے حساب سے وہ انڈسٹری اپنی زونس بناتے ہیں. پاکستان ایک اینگلو سیکسن سسٹم کے تحت چل رہا ہے. ہمارے پاس سیل ٹیکس ہے, کسٹم ڈیوٹی ہے, جو بھی ہمارا سسٹم ہے. ہم اس سسٹم کو چائنیز کی کمرشل انڈسٹریل انویسٹمنٹ کے لیے ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کریں گے تو ہمارا پورا سسٹم گر جائے گا. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو ہم یہ اور ہم آلریڈی اب ہم نے اصل میں دکھا یہ دیا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہمارے آئی پی پی کی پالیسی تھی, بہرحال چائنا کو ہم 25% ڈالرائزڈ ریٹرن دے رہے ہیں اس بجلی کا, اس پروڈکٹ کا جب استعمال بھی نہیں کر. وہ تو ختم ہو گیا نا, آئی پی پی تو ختم. دیکھیں اگر وہ فار آرگومنٹ سے وہ آتے ہیں ہمارے MLI-1 ریل والے پروجیکٹ میں, انفراسٹرکچر میں دیکھیں میں ان کی بات کو سمجھ رہا ہوں. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں آتا ہوں جس میں پاکستان کا کیپٹل انویسٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے فار آرگومنٹ سے, اس پہ میں جو کنسیشن وہ مانگیں گے میں دے دوں گا. مگر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوزری کی فیکٹری لگاؤں گا, یا میں بچوں کی ٹوائز کی فیکٹری لگاؤں گا, یا میں گارمنٹ کی فیکٹری لگاؤں گا, اور مجھے گارمنٹ کی فیکٹری کے لیے پاکستانی انڈسٹری سے کم ٹیکس دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. مگر بعض پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ وہ مثال کے طور پہ ٹائر کی فیکٹری وہ لگا رہے ہیں, ٹائر ہم بھی لگا سکتے ہیں. سوال تو یہ ہے نا سر. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ چائنیز ٹائر لگا رہا ہے, اس کو آپ پاور پر کنسیشن دے رہے ہیں, اگر جرمن لگا دے تو اسے نہیں دیں گے آپ. مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر ایک جرمن آتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹائر کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, ایک چائنیز آتا ہے میں کہتا ہوں ٹائر کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں چائنیز کو ہم ڈیوٹی کم دیں گے, جرمن کو زیادہ ڈیوٹی دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا نا سر. دیکھیں میں انڈیا نے بھی یہ کیا ہے کہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس, ٹیکنالوجیکل پروجیکٹ, اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کو کنسیشن دے دیے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے, ٹائل امپورٹ کرتے ہیں, ٹیلی فون امپورٹ کرتے ہیں, اس کی وہ فیکٹری یہاں لگا دیتا ہے, تو نیٹ ہمیں فائدہ ہے. نیٹ فائدہ, مگر سر مجھے بتائیے نا کہ فیکٹری یہاں لگا لیتا ہے, ہر چیز وہ امپورٹ تو ویسی ہوگی ظاہر ہے. اگر وہ لگا لیتا ہے, کسے گا نا نہیں لگا لیتا ہے, تو کیا میں اس کو پاکستانی اگر وہی فیکٹری پاکستانی لگا لے. میں مثال دیتا ہوں نا آپ کو, بالکل آسان مثال لے لیں. ٹیکنو کا ایک فون آتا ہے, موبائل فون, اس کی فیکٹری ہمارے ایک دوست نے لگائی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جوڑ کے کام کر رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ چائنیز کی ہوگی تو اس کا ریٹ کم ہوگا, اور اگر پاکستانی والے کی ہوگی زیادہ ہوگی؟ تو نہیں ہو سکتا نا سر کامران بھائی. دیکھیں نا ایک آلریڈی موبائل کی 2 فیکٹریاں پاکستان میں آ رہی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو ہم انسینٹیوائز کر چکے ہیں سی پیک کو, سی پیک کے تحت منصوبوں کو, وہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے, اس سے زیادہ ہم کریں گے تو نقصان ہوگا ڈیپینڈنگ آن دا پروڈکٹ. دیکھیے بات ہماری, جو میرا ہمیشہ سے اسے پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں تو ہمارا ایشو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے ان کا رسک زیرو کر دیا ہے. ہم نے ان کو ڈالر بیسڈ IRR پہ ریٹرن دیا ہے, تو وہ تو ہم نے لائبلٹی کی اٹھا لی ہے. تو اب وہ چیز ہم کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتے عام انڈسٹری میں, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے وہ یہ کہتے ہیں فار آرگومنٹ سیک, مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کراچی لاہور کی ریلوے ٹریک کو ڈبل کر دیتا ہوں, میرے پاس کا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے کراچی لاہور کی ڈبل کر دیتا ہوں, آپ مجھے اس کی کیپٹل کاسٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے, میں تیار ہوں اس کے لیے. مگر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوزری کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, میں یہ جوتے کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, تو پھر میرے لیے یہ وائبل نہیں ہے نا. مجھے بھی تو یہ دیکھنا نا, میرے پاس کوئی پاکستانی انڈسٹریل انویسٹمنٹ نہیں ہے جو میری ریلوے کی لائن ڈبل کر سکے, ٹھیک ہے نا, وہ میں تیار ہوں اس کے لیے. تو ہمیں یہ, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں یہ پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم اگر اسپیشل کنسیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم ان جگہوں پہ دیں گے جہاں ہمارے پاس کیپٹل اویلیبل نہیں ہے یا ہماری انڈسٹری موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں.